اس پر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کیونکہ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں وہ سب ناانصافیوں سے پھوٹتے ہیں، اور سب سے بڑی ناانصافی ہے کسی کو غریب بنا دینا۔ بس اب آج میں آخری تقریر ہے میری اس موضوع پر، کچھ باتیں رہ گئی تھیں۔ اس لیے جو اوریجنل اسلام ہے، جو اوریجنل اسلام ہے، وہ غربت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ مولا علی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے جانے سے پہلے کہا تھا میں جا رہا ہوں، تمہارے 2 دشمن ہیں، ان سے ہوشیار کر کے جا رہا ہوں۔ میں سمجھا تھا کسی آدمی کا نام لیں گے کہ یہ 2 دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، یا کسی گروہ کا نام لیں گے کہ ان سے ہوشیار رہو۔ فرمایا کہ 2 دشمنوں سے ہوشیار رہنا، میرے جتنے دشمن پیدا ہوئے ہیں انہی 2 دشمنوں سے پیدا ہوئے ہیں، جس میں سے ایک دشمن کا نام ہے جہالت، دوسرے دشمن کا نام ہے غربت۔ غربت علی کی دشمن ہے، علی کے چاہنے والوں، اس کو اپنے گھروں سے نکالو، اس کو اپنی بستیوں سے نکالو، اس کے خلاف جہاد کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ القاتل لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو شخص اپنے گھر والوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے روزی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے کم نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہاد بھی مشکلیں حل کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ محنت بھی مشکلیں حل کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے پھر ریپیٹ کر دوں، اور اسی لیے چونکہ مولا علی نے اپنے دور حکومت میں غربت کا خاتمہ کر دیا تھا، باوجود 3 سول وارز کے۔ صفین کی جنگ ہوئی، جمل کی جنگ ہوئی، نہروان کی جنگ ہوئی، 3 سول وارز، ہزار آدمی اس میں مارے گئے بے خطا، علی کی طرف تھے جی۔ تو کرسچن عرب رائٹر جارج جورداق کرسچن ہے، شیعہ نہیں ہے، جو آپ کے محبت میں لکھ دیا۔ اب کرسچن ہے بھائی، وہ عیسائی، اس نے کئی جلدوں میں کتاب لکھی صوت العدالت الانسانیہ، اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس میں اس نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، کہ مولا علی نے دوستوں اور دشمنوں کے انبوہ کثیر میں یہ اعلان کیا کہ تم میرے موافق ہو یا مخالف، میری تعریف کرتے ہو یا مجھے برا بھلا کہتے ہو، اتنا بتا دو کہ میری اسٹیٹ میں غربت ہے، کوئی آدمی غریب پایا جاتا ہے، کوئی بے گھر ہے، کوئی بے در ہے، کوئی بے لباس ہے، کوئی بے غذا ہے۔ اور سارے مجمع نے کہا کہ آپ نے ان مصیبتوں کے باوجود اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، آپ کا آخری امام جو آئے گا، اس کے بھی جنگ کے دونوں مورچے لکھے ہوئے ہیں، پڑھ لیجئے، پڑھیے، آپ تو پڑھتے نہیں ہیں، بڑی مشکل کی بات ہے۔ پڑھنے کی عادت ڈالیے، ایجوکیشنل اویئرنیس پیدا کیجئے، اکیڈمک کلچر بنائیے، تبھی مسئلے حل ہوں گے۔ ان کے لیے بھی خاص طور پر ہے کہ جب وہ مولا ظہور کریں گے تو یہی 2 مورچے فتح ہوں گے، دنیا سے جہالت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ بڑی مشکل پڑتی ہے، لیکن جو سوالات کیے گئے انہی کو میں لپیٹ رہا ہوں، آپ سمجھ لیجئے۔ اب جب ایسی حکومت قائم ہو گئی کہ جس میں غربت نہیں ہے، سب کو کھانا مل رہا ہے، سب کے پاس مکان ہے، سب کے پاس پیسہ ہے، تب آپ چوری کیوں کر رہے ہیں؟ تب آپ چوری کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ بھوکے نہیں ہیں، آپ بے دوا نہیں ہیں، آپ بے مکان نہیں ہیں، آپ کیوں چوری کر رہے ہیں؟ کوئی پرابلم ہو تو بتائیے۔
اس عالم میں اگر کسی نے چوری کی مگر اس کے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور مولا کے پاس آیا تو حد شرعی جاری کی جاتی ہے۔ آپ یقین کریں میں ڈرتا ورتا نہیں کسی سے، اللہ کا شکر ہے۔ فتنے سے ڈرتا ہوں، آدمیوں میں کسی سے نہیں ڈرتا میں۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے جب ہمارے ملک کے پردھان منتری اس وقت جو تھے پرائم منسٹر وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جی، اب وہ واقعی بیچارے اٹل ہو گئے ہیں، اس لیے ان کے پیروں سے چلا ہی نہیں جاتا۔ اب وہ اٹل ہو گئے، وہ ٹل سکتے ہی نہیں، جہاں بیٹھے ہیں بس وہیں بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک جلسے میں بلایا گیا، میں کیا سمجھتا تھا کہ یہاں یہ سب ہوگا۔ ایک صاحب اپنی گاڑی پر مجھے لے کر گئے وہاں، مجھ سے کچھ اور بات بتائی گئی تھی، میں نے وہاں جا کے منظر کچھ اور دیکھا کہ وہاں تو جے شری رام جے شری رام جے شری رام کے۔ میں نے کہا یہ کون سا جلسہ رہا بھائی، یہ جے شری رام جلسے میرا کیا کام ہے بھائی؟ خیر میں گیا کہ بھائی بلایا گیا چل کے کم سے کم صورت تو دکھا دوں۔ تو وہاں جو میں گیا تو جو بیچارے دویدی جی تھے جو کینیڈا سے آئے تھے اور جو چاہ رہے تھے کہ ہندو مسلمانوں میں قربت پیدا ہو جائے، وہ مجھے دیکھ کے اسٹیج سے روتے ہوئے اترے کہ مولانا میں نے کوئی سازش نہیں کی تھی مگر ہمارا جلسہ ہائی جیک کر لیا گیا، اب یہ جلسہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا، اب تو یہ بجرنگ دل کے لوگ سب بیٹھے ہیں اور آر ایس ایس کے لوگ بیٹھے ہیں، اور اب اس کا چارج میرے پاس نہیں ہے، اب تو دیکھیے اٹل بہاری واجپئی کے پاس چارج ہے اس کا۔ تو میں نے کہا کہ قربانی کا بکرا میں ہی رہ گیا تھا بھائی، اور کسی عالم کو آپ نے نہیں بلایا؟ کہ نہیں، ہم نے ندوۃ العلماء جو اہل سنت کا بہت بڑا بہت بین الاقوامی شہرت کا مالک مدرسہ ہے، بہت شاندار مدرسہ ہے، ہزار بچے اس میں پڑھ رہے ہیں اور بہت کوالٹی کی ایجوکیشن وہاں ہو رہی ہے۔ کہا وہاں کے 2-3 علماء کو ہم نے بلایا تھا، وہ آئے مگر وہ یہ رنگ دیکھ کے اور وہ چلے گئے۔ تو میں نے کہا وہ اوپر سے معاملہ آ رہا ہے، میں جانے والا نہیں ہوں۔ میں جانے والا نہیں ہوں، میں چپکے سے آگے میں چھوٹا سا ہوں اپنے کونے میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اٹل جی نے تقریر شروع کی۔ او بابا، انہوں نے شاید مجھے دیکھا ہی نہیں، یا دیکھا تو پہچانا نہیں، یا یہ سمجھے کہ واللہ اللہ شاہد ہے صرف 2 مسلمان تھے، ایک میں ایک وہ صاحب جو مجھے لے کے آئے تھے، باقی سب جھاڑ ہندو بھرے ہوئے، اور وہ بھی آر ایس ایس و بجرنگ دل کے خونی۔ اس میں جو تقریر شروع کی انہوں نے وہ گل افشانیاں فرمائیں کہ میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں۔ مسلمانوں کو برا بھلا کہتے پبلک تالیاں بجا رہی تھی، میں بھی تالیاں بجا رہا تھا، معلوم تھا مجھ سے مجھے جائیں کہاں میرے ہاتھ سے نکل کے، میں بھی تالیاں بجا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اسلام پر آ گئے، اسلامی شریعت پر آ گئے، اور تقریر ان کی ختم ہی نہیں ہوتی۔ میں نے دویدی جی سے کہا تھا کہ میں 5 بجے آؤں گا اور 5:30 چلا جاؤں گا، اس لیے 5:45 پر نماز کا وقت آ جائے گا، اس کے بعد مجھے ایک نکاح پڑھنا اور ایک محفل پڑھنا ہے۔ وہاں صورتحال میں کہ نماز مغرب کا بھی وقت آ گیا، بھائی ان کی تقریر نہیں ختم ہوتی۔ میں نے کہا اب میں اگر یہاں سے گیا تو میرے پیچھے تالیاں بجیں گے، گیا یہ بھی بھاگا تو اسلام کی توہین ہوگی، اس لیے میں نے محفوظ سے کہا کہ محفل جاتی ہے جائیں، اب اس وقت موقع ایسا ہے کہ میں یہ جگہ چھوڑ نہیں سکتا بھائی، نماز جاتی چلی جائے، اس وقت اسلام کی عزت کا سوال ہے۔ میں بیٹھا رہا اطمینان سے، اسلام کی عزت کا سوال ہے یہاں کا۔ اس کے بعد کہتے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے وہ شریعت آج کل کے زمانے میں جو چور کے ہاتھ کاٹ دے، بہت سی باتیں کہ اس میں کی یہ بات بھی نہیں کہی، اور مجمع کا عالم یہ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، میں کہاں امام زین العابدین کہاں، میں ان کا غلام، ان کے غلاموں کا غلام، لیکن بلا تشبیہ وہی منظر تھا، جدھر دیکھو خون میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، سب مجھے گھور رہے ہیں۔ ایک میں پلٹ کے میں نے جو پیچھے جو صاحب مجھے لے کر آئے تو ان کو دیکھا میں نے
وہ کہاں، واللہ میں آپ سے قسم کھا کر، وہ کہاں پر رہے تھے بیچارے ڈر کے مارے؟ کہاں پر رہے تھے بھائی؟ ڈر کے مارے کہاں پر رہے تھے؟ میں نے کہا لو یہ تو پہلے ہی سے کانپ رہے ہیں، کچھ گڑبڑ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد مجھے آخری مقرر کی حیثیت سے پکار لیا گیا۔ میں بھی سیزنڈ آدمی ہوں، میں جانتا ہوں کہ ہوسٹائل ماحول کو قابو میں لانے کے لیے قرآن نے کیا ترکیب بتائی ہے۔ یہ جو آپ برابر دیکھتے ہیں، بار بار حضرت موسیٰ کا ذکر، بار بار حضرت موسیٰ کا ذکر، بار بار حضرت موسیٰ کا ذکر، بار بار حضرت عیسیٰ کا ذکر، سب سے زیادہ انہی دو پیغمبروں کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ۔ کیوں قرآن نے یہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا ذکر کیوں کیا؟ آپ تفسیریں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ اس لیے کیا کہ جب پیغمبر عیسائیوں کے بیچ میں جاتے تھے تو اگر ڈائریکٹ اپنا میسج شروع کر دیں ان کے سامنے کہ اسلام 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 لا الہ، وہ کیوں سنیں گے بھائی؟ تو پیغمبر جب عیسائیوں کی بزم میں جاتے تھے تو پہلے حضرت عیسیٰ کا ذکر شروع کر دیتے تھے، اور جب وہ پیغمبر کی زبان سے حضرت عیسیٰ کا ذکر سنتے تھے تو ان کے کان لگتے تھے کہ دیکھیں عیسیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور جب ان کے کان لگتے تھے تو اسی ذیل میں اسلام کا پیغام سنا دیتے تھے۔ یہودیوں میں جب جاتے تھے تو حضرت موسیٰ سے تعلق رکھنے والی آیتیں پڑھنا شروع کرتے تھے، وہ کہتے تھے وہ یہ تو ہمارے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب وہ سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے تھے اسی ذیل میں اسلام کا پیغام۔ میں نے بھی یہی کیا کہ میں نے شروع کیا شری رام چندر جی سے، شروع کیا میں نے گیتا جی سے، گیتا کو میں نے پڑھا ہے، اور وہ لوگ جو گھور رہے تھے مجھے وہ حونق ہوئے کہ لو یہ تو گیتا کو کوٹ کر رہے ہیں۔ ایک 10-12 منٹ تک میں نے پھر اچھی طرح سے خوب مکھن لگایا، لیکن مسجد میرے پیچھے ہے، اس بات آپ ذہن رکھیے گا۔ اس کے بعد پھر میں مڑا اور میں نے کہا کہ جس طرح سے ہندو دھرم کی بنیاد ہے، اب وہ تو میں نے ہندی میں تقریر کی تھی، پیور شدھ ہندی میں، تو مگر آپ یہاں تو اردو ہی میں کہوں گا میں، کہ جس طرح سے ہر مذہب و دھرم کی ایک بنیاد ہوتی ہے جس پر وہ مذہب اٹھتا ہے، جیسے عیسائیت کی بنیاد ہے مرسی اور رحم کے اوپر، اور ہندو دھرم کی بنیاد ہے میڈیٹیشن، دھیان گیان کے اوپر، سمجھا؟ اسی طرح سے اسلام کی بنیاد ہے جسٹس، نیائے اور عدل کے اوپر۔ پھر میں دھیرے دھیرے موڑتے میں نے بھی لمبی تقریر کی، میں کرتا کیا، اب مجمع بالکل میرے قابو میں آ گیا اور لوگ سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تب میں نے اٹل بہاری واجپئی جی سے کہا، میں نے کہا واجپئی جی آپ کی بڑی ذمہ دارانہ پوزیشن ہے، آپ کو اسلامی شریعت پر کرٹیسائز کرنے کا، تنقید کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن پہلے آپ نے پڑھ تو لیا ہوتا۔ آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اسلامی شریعت اتنی ظالم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیتی ہے، تو کیا آپ کو خبر ہے کہ کب ہاتھ کٹتے ہیں؟ 9 شرطیں ہیں، جب وہ 9 شرطیں پوری ہوں گی تو چور کے ہاتھ کٹیں گے۔ مثلا اگر ملک میں قحط پڑا ہوا ہے اور کوئی آدمی بھوک سے پریشان ہو کر چوری کر رہا ہے تو ہاتھ نہیں کٹیں گے اس کے۔ قحط پڑا ہے ملک میں، ہاتھ کاٹ دینا اس وقت خلاف عدل ہو جائے گا۔ پھر میں نے امام رضا کا اور مامون کا واقعہ سنایا۔ میں نے کہا سنیے واجپئی جی، ہمارے 8ویں امام کے دور میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا مامون۔ اب وہ غور سے سن رہے ہیں، چہرے کا رنگ جو لال لال تھا پھر وہ زرد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا مامون بادشاہ تھا ہمارے یہاں اسلام میں، بہت زبردست بادشاہ تھا، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، پڑھے لکھے آدمی ہے اسکالر۔ کہا ہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا اس کے دربار میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ایک بہت مقدس آدمی، ہاتھ میں تسبیح، ماتھے پر گھٹے کا سجدے کا نشان، وہ چور بن کر آ گیا۔ مامون نے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں چوری کی ہے۔ امام رضا پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے مامون کے، بادشاہ وقت کے، سن لیجئے یہ بات، بادشاہ کے پہلو میں امام رضا بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا میں چوری کی ہے؟ کہا چوری کی ہے، اقرار کر رہا ہوں؟
ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے کہا میرے ہاتھ نہیں کٹیں گے، تمہارے ہاتھ کٹیں گے۔ بادشاہ نے کہا چوری تو نے کی، ہاتھ میرے کٹیں گے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اسلام کی بنیاد عدالت پر ہے، سارا پیسہ تو تیرے جیب میں جا رہا ہے، بنی عباس کے جیب میں جا رہا ہے، تجھے خبر بھی ہے کہ پبلک پر کیا گزر رہی ہے۔ میں 3 دن کا بھوکا رہا ہوں اس کرپٹ نظام میں، تب میں نے چوری کی ہے، تو چوری میں نے کی ہے، ذمہ دار تو ہے، اس لیے تیرے ہاتھ کٹیں گے۔ مامون نے امام سے پوچھا کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ امام نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے۔